اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح جناب قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین نہایت ہی محترم سید نجم نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کے شکر گزار ہیں قبلہ۔ قبلہ بغیر کسی تمہید سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے مختلف اصطلاحات پہ بات کی تھی، سوشلزم، ڈیزم، کیپٹلزم۔ اس میں سے ایک اصطلاح تھی لبرل ڈیموکریسی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا مستبد اس میں پنہاں ہے۔ اس کی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں اس کی تاریخ بتائی تھی۔ اس پر اٹھنے والے اعتراضات کیا ہیں، اس پہ ہماری رہنمائی فرمائے قبلہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لبرل ڈیموکریسی پہ بات ہوئی کہ بنیادی طور پہ انسان نے جو اپنے مستقبل کا، فیوچر کا جو خواب دیکھا ہے، وہ یورپ میں موجود لبرل ڈیموکریسی کا نظریہ ہے کہ موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہی دراصل انسان کا فیوچر جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے لیے کئی ایک اصطلاحات تھیں جو کہ مربوط ہیں اسی تصور کے ساتھ۔ جی تو خود ڈیموکریسی کا جو ہے تصور، اس پہ خود اہل مغرب کے مفکرین نے اعتراضات کیے ہیں۔ میں بعض ایک کا ذکر کرتا ہوں، گزشتہ بھی ہم نے عرض کیا تھا تو کچھ نہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ اس میں پہلا اعتراض تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا یہ جو سسٹم ہے، اس کے اندر پارٹی بازی سے کیا ہوتا ہے کہ قومی وحدت قائم نہیں رہتی۔ مختلف پارٹیاں چونکہ شامل ہوتی ہیں اور نتیجتاً یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے اپنے پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں، نتیجتاً انہی بینیفٹس کے گردا گرد وہ پارٹیاں چلتی ہیں، لہٰذا ایک قوم، ایک وحدت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور نتیجتاً پارٹی بنیاد پہ چونکہ سب کچھ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نتیجتاً نااہل لوگ بھی اس پارٹی کے تھرو چلے جاتے ہیں، جو اہل نہیں ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور جا کے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ عوام فریبی ہے، اور اس کا نتیجہ وہی ہرج و مرج ہے، سوسائٹی کے اندر ایک انارکی ہے جو پھیلتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں اسی طرح ہی ہے، پارٹیوں کے ذاتی مفادات اور اس کے نتیجے میں پھر آئے دن جو ہے وہ جلوس ہیں، جلسے ہیں، قصے کہانیاں، نہ کوئی غربت کا حل ہے نہ کسی اور کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب اس ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب آزاد ہیں، اور یہ آزادی بیسیکلی مادی آزادی مراد ہے۔ انسان کا جو مادی لائف سٹیٹس ہے وہ بڑھنا چاہیے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے، وعلیٰ حاضر القیاس۔ تو نتیجتاً سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ایک نیشنل جو یونٹی ہے، اس پہ جو سب سے بڑی کاری ضرب لگتی ہے وہ اس پارٹی بازی کی سیاست سے۔ دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے جو بیسک اصول ہیں اور اس کی جو اصل شکل ہے، اس میں ایمبیگوٹی ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کی کئی شکلیں آج رائج ہیں دنیا کے اندر، چونکہ جب کئی شکلیں رائج ہیں تو کیا ہے، یعنی جمہوریت آیا کوئی مینشن ہے، یہ 1 2 3 4 ہم کہیں کہ یہ پرنسپلز ہیں اور یہ آؤٹ لائن ہے، یہ مطلب ہے حدود اربع ہے اس کا ڈیموکریسی کا، لہٰذا خود تصور بھی مبہم ہے۔ یعنی جمہوریت کا تصور جو ہے اکثریت کی حکومت ہے، قانون کی حکومت ہے یا پارٹیوں کی حکومت ہے، تو ان مفاہیم کے اندر بھی کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، خالی نعرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا عوام کی حکومت ہے، تو کیا عوام سے کیا مراد ہے؟ عوام سے مراد وہ نمائندے ہیں جو حکومت کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ووٹرز ہیں جن کی کوئی حکومت نہیں ہوتی؟ پھر ووٹرز کی بھی شرائط آئے دن جو ہے حکومتیں چینج کرتی رہتی ہیں، تو لہٰذا کوئی
ایک واضح تصور نہیں موجود. یہ دو اعتراض ہو گئے. پھر ایک اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ آزادی کا بھی نعرہ لگایا جاتا ہے اور مساوات کا بھی. تو جب آپ کہیں آزادی تو پھر مساوات ممکن نہیں ہے، جب کہیں آپ مساوات تو آزادی ممکن نہیں. یعنی دونوں میں یعنی جی آزادی جب آپ کہتے ہیں کہ سب لوگ آزاد ہوں گے تو وہ مساوات رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مال میں، دولت میں، لوگوں کی خواہشات میں، مطلب ہر ایک کو آگے بڑھنے کی خواہش ہے، ہر ایک کو مطلب انسانوں پہ حکومت کی خواہش ہے، مطلب معاشرے کے اندر اونچ نیچ بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ دونوں مفاہیم جس مفہوم میں آپ آزادی کا مفہوم جو آپ پیش کرتے ہیں اور مساوات کا مفہوم جو آپ پیش کرتے ہیں، دونوں میں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مساوات در حقیقت قانون کے مقابل میں سب مساوی ہیں. یہ ٹھیک ہے، یعنی قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، ہر طبقے کے لیے قانون کے حوالے سے سب مساوی ہوں. یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ مال و دولت میں اور سٹیٹس میں، سوشل سٹیٹس میں یا اس طرح لوگ مساوی نہیں ہیں. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نمائندوں کا جو انتخاب ہے ایک جمہوری نظام کے اندر، اور آزادی جو ہے وہ اس نمائندوں کے انتخاب میں آپ آزاد ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بہت ہی کم وقتی آزادی ہوتی ہے، صرف اس دن تک آپ آزاد ہوتے ہیں جس دن آپ ووٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی آزادی نہیں ہے. اس کے بعد وہ پھر وہ جو آپ نے سر پہ سوار کر لیے نا، وہ لوگ جو چاہیں گے آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا گیا. جی ہاں، وہ جو وہ ایک آدمی دیہاتی سا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا مینڈک جو ہے وہ ملا ہے مطلب اس پارٹی کو. تو اینی ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ آزادی، یہ انتخاب جو ہے یہ بالکل ایک دن، چند دن کے لیے ہوتی ہے، اور ان چند دنوں کے اندر تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی، چونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں نا جی. یعنی مطلب سارے مسائل حل ہوتے ہیں، سب کو بڑی خوشی خوشی جا کے ملتے ہیں اور گلے بھی لگاتے ہیں، جن کو کبھی یہ مطلب اس تصور بھی نہیں کرتے کہ اس عوام کو گلے لگانا چاہیے. ادھر انتخاب مکمل ہوتا ہے اور ادھر عوام نہیں ہوتی، بلکہ غلام اور بندے اور وہ قرون وسطیٰ کی غلامی کا تصور جو ہے وہ. پھر اس کے بعد یہ جو نمائندے آتے ہیں بنیادی طور پہ ان عوام کو وہ انسان سمجھتے نہیں، یعنی ان کو انسانوں سے بھی پستر ہو ان کے ساتھ جو وہ رویہ جو ہے وہ لگاتے ہیں. اس لیے کہ کوئی دو طرفہ کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں گے اور وہ اس ووٹ کی واقعاً پاسداری کریں گے. کوئی ہے کہ کانٹریکٹ؟ کوئی نہیں ہے. یا یہ ہے کہ انہوں نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہو کہ نہیں، ہم واقعاً آپ جب ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے. جھوٹ کا پلندہ ہے اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. در حقیقت بلکہ یوں ہے، کہتے ہیں کہ بلکہ ووٹ جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ بعض اوقات مصلحتوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں جن کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، اور اس کے کبھی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی. ہاں، یہ بھی. تو مقصد یہ ہے کہ ایک اقلیت ہے جو بنیادی طور پہ آپ کو اکثریت نظر آتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ ڈیموکریسی کو انسان اکثریت پر اقلیت کی حکومت. جی، بلکہ اقلیت ہی ہے، یعنی جمہوریت یعنی اقلیت. بلکہ اگر آپ اس سسٹم کو آپ دیکھیں پارٹیوں کی نمائندگی کے حوالے سے، فرض کریں مطلب اول تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کتنی ریشو ہے جو ووٹ ڈالتی ہے. یعنی جو فرض کریں عوام کتنے فیصد لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں، نمبر 1. پھر ان ووٹوں کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اکثریت وہ ہوتی ہے جو کئی پارٹیوں کو ووٹ دے چکی ہوتی ہے، لیکن ان کے نمائندے چکے منتخب نہیں ہوتے، ان کو حق حکومت بھی نہیں ہوتا. نتیجتاً ایک بہت اقلیت لوگ ہیں جو کہ ساری اکثریت پر حکومت کرتے ہیں. لہذا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. بہرحال یہ بنیادی طور پہ چند ایک بنیادی اعتراضات تھے جو لوگوں نے کیے ہیں. اس کے باقی زاویوں پہ انشاءاللہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ بعد میں پھر کہ مذہبی اور دینی حوالے سے کیا اعتراضات ہیں، انشاءاللہ اس کا جائزہ پھر بعد میں لیں گے. قبلہ، جو اسلام نے سیاسی نظام دیا ہے اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟
اسلام کے سیاسی نظام کی واقعاً سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بحث سے مربوط ہے. آپ جب اعتراضات ہی سارے کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس کیا حل؟ بہرحال یہ بحث تو بڑی مفصل ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پروگرام ممکن ہے ہمیں اس موضوع پہ کرنے پڑیں کہ وہ دین جو کہ واقعاً کامل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے پاس کاملاً ایک نظام ہے جو کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور اچھا اس کے بنیادی تصورات ظاہر قرآن و سنت میں موجود ہیں. جی قرآن و سنت میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ دین جو انسان کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو بنیادی اصول لے کر آیا ہے وہ اصول کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو بہت بنیادی بات ہے جی ہم کہتے ہیں کہ آپ دین کی نظر میں انسان کو کیا ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کی کیا قیمت ہے. ان تمام تر سیاسی نظاموں کے اندر جو ہم نے دیکھا جو موجود ہے جو پریکٹیکلی موجود ہے جو ہسٹری موجود ہے اس میں انسان سوائے کنزیومر کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک جی انسان کا کام ہے کھائے پیے اور اچھی زندگی گزارے اور بس دیٹس اٹ. اس لیے ملکوں میں جب بحث معاشیات پہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں ملک بہت بڑی منڈی ہے. جی 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 بالکل صاف کہتے ہیں کہ بہت بڑی منڈی. مقصد یہ ہے کہ یعنی ان تمام تر سسٹمز کے اندر اور دین جو ایک تصور دیتا ہے اس میں سب سے بنیادی نقطہ دیکھنے والا یہ ہے کہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ایسا نظام جو انسان کی بہتری کے لیے ہو. ہم انسان کو سمجھتے کیا ہیں. ان سیاسی نظاموں کے اندر انسان کی قیمت فقط مادی ہے, کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں. انسان کو جو دیکھا گیا ہے ایک فزیکل اور ایک کیمیکل وجود ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے, جس کو جو کھاتا ہے پیتا ہے بس باقی جانوروں کی طرح. یہ بھی ایک جانور ہے, البتہ تھوڑا سا فرق ہے, یہ ذرا بولتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے. یعنی انسان کا ایک بلکہ اس کو وہ کہتے ہیں اس میں پانی اتنا ہے, اس میں باقی عناصر اتنے ہیں, فار ایگزامپل کاربن ہے, ہائیڈروجن ہے, نائٹروجن ہے, بہرحال بہت سارے کچھ تقریباً 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے مختلف ایلیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آیا انسان یہی ہے کہ انسان یہاں پیدا ہوا ہے اور انسان کی خالی مادی ضروریات ہیں؟ نہیں, دین انسان کو ایک بہت بالاتر مقام دیتا ہے. دین کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دین چاہتا ہے یہ دنیا بھی انسان کی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. لہٰذا دین کی نظر میں انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کو ہم نے کرامت عطا کی ہے, وقار عطا کیا ہے, گریس دیا ہے, شخصیت دی ہے, آئیڈینٹی دی ہے, پرسنالٹی دی. یعنی دین کی نظر میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا, اور بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اس انسان کو فضیلت بخشی ہے. انسان باقی مخلوقات سے افضل ہے, جانوروں سے افضل ہے, نباتات سے افضل ہے. یہ فضیلت کس اینگل میں ہے؟ یہ فضیلت اس اینگل میں ہے کہ انسان مادی نہیں ہے بلکہ مادی پلس معنوی ہے. یعنی فزیکل بھی ہے اور میٹا فزیکل بھی ہے. یعنی انسان کی فزکس کا منکر نہیں ہے دین. توجہ فرمائی. دین کہتا ہے دونوں درست ہیں. اب مثلا فرض کریں جو پولیٹیکل تھیوریز موجود ہیں, بعض نے انسان کو بحیثیت انڈیویجول اپنے سارے سسٹم کا مرکز قرار دیا ہے, بعض تھیوریز نے انسان کی نفی کر دی ہے اور سوسائٹی کو مرکز قرار دیا ہے کہ سب کچھ معاشرہ ہے اور یہ معاشرے کی اکائیاں قیمت نہیں رکھتی, سوسائٹی جو ہے وہ مطلب دین کے سوسائٹی اہم ہے, دین کہتا ہے دونوں اہم ہیں. یعنی انسان بحیثیت انڈیویجول بھی اہم ہے اور سوسائٹی, جامعہ, معاشرہ, اجتماع وہ بھی اہمیت کا حامل ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اب وہ انسان جو ایک طرف انڈیویجول ہے اور ایک طرف اجتماعی زندگی رکھتا ہے, ایک طرف انسان مادہ ہے, ایک طرف انسان میٹا فزیکل ہے.
لہٰذا جب ہم نے انسان کو ڈیفائن کر لیا کہ انسان اس عالم کے اندر کیا وجود رکھتا ہے، لہٰذا مادہ ہے، معنی ہے، انڈیویجول ہے، سوشل ہے، یہ چاروں اسپیکٹ جب انسان کے ہیں تو کہ ایسا سسٹم ہو جو اس کی انفرادی ضروریات کو پورا کرے، جو اس کی اجتماعی ضروریات کو پورا کرے، ایسا سسٹم جس میں انسان کی ذات بھی ترقی کرے اور انسان کی مادی ترقی بھی ہو اور انسان کی معنوی ترقی بھی ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ بس انسان جو اللہ اور دین کی نظر میں ایک ابدی وجود ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں مختلف فیزز میں انسان کنورٹ ہو جائے گا، جی ہاں مختلف مراحل سے گزرے گا، نتیجتاً ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا اصول ہے جی، بنیادی ترین اصول وہی جس کو آپ تصور کائنات کہتے ہیں۔ اس کائنات کے بارے میں اور انسان کے وجود کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آیا یہ کائنات کسی ایک بڑے مقصد کی طرف گامزن ہے؟ آیا انسان کسی بڑے مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ایسا ہی ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی بلا مقصد نہیں ہے، لہٰذا جب ذرہ بھی بلا مقصد نہیں ہے، پوری کائنات ایک بڑے مقصد کی طرف مسلسل گامزن ہے، قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا انسان جو اپنی ترقی اور کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کسی ایسے سسٹم کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے کمال کی منزل کو پا سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی ترین اصول، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، آئندہ بھی ہم کریں گے۔ لہٰذا یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو بطور مثال جس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، وہ مثال کہ وہ کون سی مدینہ تھا جس کا قیام نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے عقیدے میں اسی حکومت کا تسلسل جو ہے وہ اگلے معصوم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو ان حکومتوں کے وہ جو بنیادی نکات ہیں اور واقعاً عالم بشریت کے لیے بڑی نورانی نکات ہیں کہ وہ جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کے تسلسل میں اس کو آگے جاری رکھا۔ تو وہ بنیادی چیزیں کیا تھیں؟ آیا واقعاً انسان کو وہ چیزیں مل گئیں، اور اگر موقع ملتا تو وہ حکومت نورانی قائم ہو جاتی جس میں انسان جو ہے وہ ایک ایسے سیاسی نظام میں زندگی بسر کرتا کہ جس میں اس کی ہر مشکل جو ہے اس کا حل ہمارے پاس ہوتا۔ معلوم نہیں انسان کی کیا مجبوری ہے، حالانکہ یونائیٹڈ نیشن نے علی علیہ السلام کے دور حکومت کو ماڈل قرار دیا۔ جی ایسے جزاک اللہ قبلہ۔ قبلہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک امام جو غائب ہیں، وہ بظاہر نظر نہیں آتے، مسلمانوں کے مسائل، انسانوں کے مسائل حل کرتے ہوئے، بظاہر رہبری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو پھر ایک امام غائب کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے کہ آیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک امام کے قائل ہوں جو کہ غائب بھی ہے اور براہ راست ہمارا اس سے رابطہ بھی نہیں ہے، معاشرے میں براہ راست کردار بھی نظر نہیں جی براہ راست جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ اس وقت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور ہمارا رابطہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے ان کے وجود اقدس کا اور وجود اطہر کا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بنیادی طور پہ اہم ترین نقطہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسے سیاسی نظام کی ضرورت ہے جس میں انسان کی ترقی کے تمام تر عناصر جو ہیں وہ موجود ہوں اور انسان اس کو لے کے آگے بڑھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چونکہ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، جب اس مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے تو اب ہدایت کا سارا نظام جو ہے وہ عالم بالا سے ہی آئے تو فائدہ ہے جی، یعنی چونکہ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی خلقت کیا ہے، اس کی کریشن کیا ہے،
اس کی ضروریات کیا ہیں، اور جس ماحول میں رہتا ہے، جس فضاؤں میں رہتا ہے، جس ایٹماسفیئر میں رہتا ہے، یہ کیسے اپنی ترقی کی راہیں جو ہے وہ متعین کر سکتا ہے. یہ بہرحال سوال ہے، لہٰذا پوچھا جائے، سوال کیا جائے اسی سے کہ جو خالق ہے، خالق ہستی ہے اور خالق بشر ہے، کہ اس نے انسان کی راہبری کے لیے کیا نظام جو ہے وہ بنایا ہے. اچھا، اب جب اس بات یہاں تک بات پہنچتی ہے، اب یہاں پر اصولی طور پر پروردگار نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر خداوند عالم ہی کی جانب سے ہدایت بھی آئے گی اور ہادی بھی آئے گا. ہدایت ظاہر ہے کہ وہ سارا وہ مینول ہے، وہ سارے کا سارا ہے کہ یہ ہم نے اس کو بنایا ہے، یہ بنایا ہے اور اس کا یہ نصاب ہے، یہ کریکلم ہے جس کے تحت جو ہے وہ انسان اپنی خلقت کے ہدف کی طرف بڑھ سکتا ہے. اچھا، جب نصاب ادھر سے آیا ہے تو پس استاد بھی ادھر سے آئے گا. اس اعتبار سے جو نصاب کی خصوصیات ہیں، عیناً وہی خصوصیات جو ہیں وہ انسان وہ اس کی ہادی کی ہونی چاہیے. اچھا، جب یہ ساری موجود ہیں تو اب یہ بھی آ گیا، ایک آخری نصاب بھی آ گیا. اب اس کے بعد ایک ایسا انسان جو ابھی براہ راست انسانوں کے ساتھ جس کا رابطہ نہیں ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا یہ عالم، یہ جو کائنات اس نے بنائی ہے، بہت ساری احادیث و روایات موجود ہیں جو عالم اسلام کے تمام تر محدثین نے لکھی ہیں. میں اس کا خلاصہ مطلب عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک ایسا انسان جس کا تعلق ایک طرف انسانوں کے ساتھ ہو اور ایک طرف عالم بالا کے ساتھ ہو. چونکہ انسان خالص مادی نہیں ہے، اس نے معنوی سفر بھی کرنا ہے، معنوی ضروریات ہیں. جی، اب جب آپ نے ایک زمینی سسٹم اس کو دے دیا ہے تو آیا عالم بالا کی طرف سفر رک گیا انسان کا؟ صحیح بات. قبلہ آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت ہے. ایک کالر ہے اگر آپ جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اپنا عرفان شاہ بول رہا ہوں جی لندن سے. کیسے ہیں؟ مولانا کو بہت بہت سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ سوال صاحب. میرا یہ تھا مولانا سے کہ اپنا ہمارے بڑے بھائیوں کا ایک چینل ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جی جی ادھر پروگرام لگتا ہے خواجہ نواز شریف کا نا، نواز اجمیر والوں کا، تو وہ خواجہ غریب نواز بتاتے ہیں کہ اپنا 524 یا 26 کو پیدا ہوئے ہجری کو، اور اپنا 635 کو نا وہ فوت ہو گئے. جی جی. تو وہ جب حج کرنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، پھر اپنا دیدار بھی کرایا اور ان کو نقشہ دیا کہ تم نہ وہاں جاؤ، ہندوستان جاؤ. جو آپ ہندوستان جب گئے، جا کے وہاں 90 لاکھ مسلمانوں کو نا، ہندوؤں کو مسلمان کیا. جی جی. تو وہ جب لڑی بتاتے ہیں نا ان کی، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ امام حسن حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے نا ان کی اولاد سے ہیں. تو میرا پوچھنے کا مولانا سے یہ تھا سوال کہ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے امام زمانہ کے علاوہ؟ پلیز یہ ایکسپلین کر کے بتائیں. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ قبلہ جواب دیں گے. پروگرام دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. جی قبلہ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان کی زندگی کا یہ جو زمینی پہلو ہے، جی اس کے لیے تو نظام دیا ہے دین نے. ٹھیک ہے جی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ شروع کریں آن ورڈ، تو دین نے کیسی سوسائٹی ہوگی، کیسا انسان کیا کرے گا اس سوسائٹی کے قیام کے حوالے سے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا بھی جو زمانہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی کریں گے بعد میں. تو یہ جو قائم ہوا، اس کے بعد اب انسان عالم بالا سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی تو ہو، کوئی رابطہ، کوئی سلسلہ، کوئی جو انسان کی اس آفاقی پرواز کے لیے سسٹم موجود ہو. لہٰذا ہمیشہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو انسان کے معنوی کمال کے لیے ذریعہ بنے خداوند عالم تک پہنچنے کا.
لہذا اب وہ چاہے کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس کا وجود در حقیقت انسان کی معنوی ترقی کے لیے ضروری ہے، ادروائز دین کا ہدف پورا نہیں ہوتا۔ وہ دین جو آپ کو دعوت دے رہا ہے خداوند عالم کی طرف جانے کا، ظاہر ہے کہ پروردگار نے کائنات کو کسی سسٹم کے تحت بنایا ہے، براہ راست والی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں، خدا تک پہنچنا چاہیں، خدا کی ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیں، پروردگار کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ جو ہے وہ وہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو ایک طرف انسانوں کے لیے نظام دے چکی ہو، دے رہی ہو، راہبری کر رہی ہو، اور دوسری طرف انسان کی معنوی کمال کے لیے بھی راہبری کے لیے ایک انسان موجود ہو۔ لہذا اور وہ انسان ایسا کامل ہونا چاہیے کہ کمال کی تمام تر حدوں کو اگر انسان چھونا چاہے تو وہ وسیلہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو واقعہ معراج ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بے شک۔ اب نبی اکرم ساری کائنات، اب ہم بالکل سینہ چوڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو رتبہ اس کائنات میں پروردگار نے عطا فرمایا، اگر کوئی انسان ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا چاہے نبی کے دامن کو تھام لے پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب پیغمبر ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کا جو تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے یا کنٹینیوشن ہے، وہ امام زمانہ صلوات اللہ سلامہ علیہ ہیں، جو اس وقت اب خداوند عالم کی مشیت، اس کا اپنا پروگرام ہے، اس کا اپنا پلان ہے کہ اس نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور ابھی وہ ظاہر انسانوں سے بظاہر رابطے میں نہیں ہے۔ کب اس نے ظہور ہوگا اللہ جانتا ہے۔ جی ہاں، وہ تو خیر اب اللہ قبلہ کال ہے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام، میں مرتضی بولتا ہوں برمنگھم سے۔ کو یہ بک چاہیے، کون سا بک چاہیے؟ یہ برزخ کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، یہ پروگرام کے بعد آپ کنٹرول میں فون کیجئے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کب یہ اس جو پروگرام کے بعد جی جو آخر میں 51 آ رہا ہے اس نمبر کے، آپ 48 لگائیں گے تو آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ تو کل صبح میں فون کروں؟ جی کر سکتے ہیں جی، آپ کتنا بجے؟ 9 بجے کے بعد کر لیجئے گا جی پلیز۔ 2 بجے کے بعد؟ 9 بجے کے بعد، 9 o'clock کے بعد۔ جزاک اللہ جی۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، لہٰذا وہ ایک ایسا انسان کامل۔ اچھا اب ایک بات اور یہ درمیان میں عرض کر دوں، وہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے تو کیا راہبری کا نظام ختم ہو گیا؟ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کے لیے انسانی ہدایت کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ آئمہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جی بسم اللہ جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کون کہاں سے جی؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے دجال کے بارے میں۔ یہ دجال جو ہے کسی انسان کی شکل میں ہے یا قوت کی شکل میں ہے؟ آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں پلیز۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ، انشاءاللہ تھینک یو۔ پروگرام دیکھتے رہے، قبلہ جواب دیں۔ وقت قبلہ بالکل کم ہے۔ اچھا چل میں اس کو سمیٹتا ہوں، پھر آپ میرا خیال سوال ابھی 10 منٹ ہے، سوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو کیا عرض کر رہا تھا، لہٰذا اب انسان کو راہبری کے لیے جتنی معلومات چاہیے تھیں وہ آئمہ کی احادیث میں موجود ہیں۔ ٹھیک، آئمہ ہدیٰ علیہ السلام کی احادیث بے الفاظ دیگر فرمان پیغمبر۔ کیوں؟ آئمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کچھ انہوں نے نسبت دی کہ ہم نے اپنے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، جدی رسول اللہ، جی ہم نے اپنے والد سے، انہوں نے ادھر سے، اور انہوں نے نبی اکرم سے، اور نبی اکرم نے جبرائیل، اور وہاں سے خدا سے یہ بات پہنچی ہے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ اس سلسلہ سند پہ کسی کو اعتراض بھی
نہیں ہے. لہٰذا رہبری کے حوالے سے یہ سلسلہ موجود ہے اور اسی کے تسلسل میں آج حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اسلامی حکومت کا تصور دیا بہرحال وہ دنیا کے سامنے موجود ہے. اور دوسرا پہلو وہی معنوی ہے. معنوی اعتبار سے اگر آج بھی کوئی ترقی کرنا چاہے تو امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ جو ہے وہ خدا کے اس نمائندہ کی حیثیت سے کو دیکھنا چاہے تو رابطے یعنی اس نمائندے کے توسط سے پروردگار کی طرف انسان جو ہے وہ معراج کر سکتا ہے. ایسے بھی قبلہ اس زمین کا وجود باقی رہنے کے لیے بھی ایک معصوم کی ضرورت ہے. جی مطلب یعنی اس کے بغیر کیوں رہ ہی نہیں سکتا. امام زین العابدین السلام فرمان ہے کہ جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے اس طرح زمین والوں کے لیے ہم امان ہیں. بالکل ایسے تو ایسے وجود ہونا لازمی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں زمین قائم نہ رہتی اگر لولا الحجۃ لساخت الارض. اگر حجت نہ ہو تو زمین اصلا نابود ہو جائے, زمین اپنے محور پہ باقی نہ رہے. خداوند عالم نے بالآخر اس عالم مادہ کو جو وجود بخشا ہے اس کے پیچھے اس کی ذات ہے جو مادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ذات مادہ نہیں ہے اور انسان جو کہ مادہ اور غیر مادہ ہے, اب اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر ایسے ہی وجود کی ضرورت ہے جو واقعاً زمین کے وجود کا بھی باعث ہے اور خداوند عالم کی ان ساری نعمتوں کا بنیادی طور پہ وہ ذریعہ ہے. وہ ہمیں کا حدیث میں ملتا ہے کہ سورج سے بھی مثال دی ہے امام نے غائب کے وجود کو کہ جیسے سورج ضروری ہے اسی طرح جس طرح سورج زمین کو بالکل مرکز ہے سورج شمسی نظام کا اور اپنے طرف اپنے مدار میں رکھتا ہے ورنہ زمین نیست و نابود. اسی طرح امام بھی ہے جو اس زمین کو اس انسانوں کے لیے امان ہے, اگر نہ ہو تو یہ بھی نیست و نابود ہو جائے. بہرحال قبلہ سوال عرفان شاہ صاحب کا سوال ہے کہ وہ خواجہ کوئی غریب نواز صاحب ہیں, کوئی بزرگ ہیں انڈیا میں, تو وہ 524 میں پیدا ہوئے, 635 میں ان کی وفات ہے, وہ حج کرنے گئے, رسول سے ملاقات ہوئی. کوئی ایسی کہانی کسی ٹی وی پر سنائی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہے. مقصد یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ ہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ امام زمانہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد تھی امام حسن عسکری کی. ظاہر ہماری معلومات میں تو نہیں ہے. جی امام علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ ممکن ہے انہوں نے جو وہ شجرہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو. امام حسن عسکری سادات صرف امام حسن عسکری سے تو نہیں ہے. جی سادات تو وہ دو حسن ہیں, ایک امام حسن عسکری ہیں, یہ اشتباہ ہے مسلمانوں میں. جی ایک امام میں حسن مجتبیٰ ہیں. جیسے یہ اشتباہ تھا کہ اولاد حسن ہوں گے تو ہمارے برادران کہتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد کی ہوئیں گے امام زمانہ, حالانکہ وہ حسن عسکری ان سے مراد تھی جس میں اشتباہ ہوا ہے کہ شاید وہ یہ. اور دوسرا دجال کے بارے میں ایک صاحب آئے تھے, وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا خیال ہے دجال کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بحث تو ہوئی ہے. بہرحال ایک بار پھر میں یہ باتیں اصل میں تکرار ہوتی رہیں تو وہ جو ہے وہ مفاہیم دین کے زیادہ واضح ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت ساری دینی اصطلاحات ایسی ہیں جن کی انٹرپریٹیشن کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں. بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں کہ دین میں ان کے لٹرل میننگ مراد نہیں ہیں. معصوم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو بات بیان کی تھی سمجھانے کے لیے لٹرل میننگ مراد نہیں ہے بلکہ وہ یا اشارہ ہے, کنایہ ہے, سمبل ہے, سائن ہے, جس کو اصل مطلب سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے. تشبیہ ہو سکتی ہے. تو دجال بھی انہی ٹرمینالوجیز میں سے ہے کہ دجال ہوگا اور ابھی تک جو اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے. اسی طرح اور اصطلاحات بھی ہیں کہ اس سے مراد وہ خالی, مثلا فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پہ سفر کیا تو آیا وہ واقعاً کوئی جانور تھا, گھوڑا تھا, کیا تھا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو سفر کرنے کے جو وسائل تھے وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتے تھے. تیز ترین سواری اس وقت گھوڑا تھا, وہی گھوڑا تھا یا مثلا اونٹ تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس طرح مثال دی ہے. البتہ یہ ہے کہ خود لفظ براق میں حقیقت موجود ہے کہ پیغمبر کہنا کیا چاہتے تھے. اسی طرح
لفظ دجال بھی ہے. دجال کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جو خصوصیات احادیث اور روایات میں آئی ہیں دجال کے بارے میں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں. میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن کوئی حرج نہیں ہے میں اشارتاً اس کو یہ مطلب اہل اسلام کے محدثین نے جو باتیں لکھی ہیں. ایک تو خصوصیت وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ ایک ہوگی اور اس سے وہ ساری دنیا کو دیکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک گدھے پہ سواری کرے گا جس کے کان جو ہیں وہ دائیں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ 1 میل لمبے ہوں گے. اچھا پھر وہ گدھا مطلب پہ اڑے گا, بادلوں پہ وہ اڑے گا. اچھا پھر اس طرح کے ساتھ ساتھ وہ لکھا ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا, اس کی عمر لمبی ہوگی, اس کے پاس پانی اور آگ جو ہے وہ ہوگا, وہ اندھے کو آنکھیں دے گا, برس کو شفا دے گا, وہ مردوں کو زندہ کرے گا, وہ اس کے پاس بہشت اور آگ ہوگی, اس کے پاس سفید پانی کی ایک نہر ہوگی. یہ مختلف کتابوں میں, بخاری میں, مسند احمد بن حنبل میں, باقی مستدرک حاکم میں, یہ میں ریفرنسز بھی میرے پاس موجود ہیں. اور اسی طرح یہ روایات جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے جو آئی ہیں روایات ان میں بھی ان کا ذکر, اس بات کا ذکر ہے. اگر آپ ان خصوصیات کو دیکھیں گے تو اس سے مراد وہ شخص نہیں ہے بلکہ سسٹم مراد ہے. وہ نظام ہے جو جس نظام کے پاس یہ قوت موجود ہوگی, اور میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں میسر ہیں. مثلا فرض کریں جی وہ مردوں کو زندہ کرے گا, آنکھیں اندھوں کو آنکھیں دے گا, برس کو شفا دے گا, اس طرح کی ساری باتیں یہ میڈیکل سائنس آج کی یہی کچھ کر رہی ہے. اچھا یا مثال کے طور پہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگا, اس کے پاس بہشت اور آگ ہوگا. یہ یعنی دنیا کے جو پانی بھی اس وقت بہت سارے مادی وسائل کا ذریعہ ہے سمندر, اور اسی طرح جس میں تیل کی قوت بھی موجود. تیل جو ہے وہ ممکن ہے یہ شباہت ہو, تیل جو ہے وہ آگ کے لیے کنایا استعمال کیا گیا. لہٰذا دجال سے مراد وہ فرد خاص نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ سسٹم ہے اور وہ قوتیں ہیں جو کہ آج دنیا کے اندر حاکم ہیں, اور اسی سسٹم کے تحت آج دنیا, یہ سسٹم اس کا عمر بھی لمبی ہوگی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جدید استعمار کی عمر بھی لمبی ہے, یعنی کافی عرصے سے یہ استعماری قوتیں جو ہیں کس طرح دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا. لہٰذا اس اعتبار سے ان اصطلاحات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین بنیادی طور پہ کیا چاہتا ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی, کون کہاں سے جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Ilishan Shah and I would like to ask a question about Imam Hassan. Yes. Okay. Did Imam Hassan have any sons to continue their bloodline? Yes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Please may you answer this question now. Yes. I need to go to sleep. انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام کی اولاد, ان کی نسل آگے چل رہی ہے, وہ کیسے ممکن ہے؟ کو بلڈ لائن ان کی ابھی تک ہے نہیں موجود ہے. حسنی سادات کے بارے میں سوال. ہاں حسنی سادات وہ بالکل موجود ہیں. وہ امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے جو کہ تاریخ میں لکھا ہے حسن مصنع, جی, جو کہ کربلا کے میدان میں تھے اور شدید زخمی ہوئے, اور جب قافلہ چلا ہے تو وہ اسی دوران جو ہے وہ قافلے سے, بہرحال مجھے ساری ڈیٹیل تو ابھی ذہن میں نہیں ہے, قافلے سے جدا ہوئے اور کسی ایک قبیلے میں مہمان ہوئے, اور پھر بہرحال آہستہ آہستہ یہ ہے کہ میرے مطالعے سے وہ ایسا لکھا ہے کہ جب سر تن سے جدا کرنے لگے تو وہ شامی فوجی جب ان کے پاس آئے تو ان میں جان رمق باقی تھی, تو آپ کے ننیال میں سے جو لوگ تھے وہ موجود تھے اور انہیں ایسا کرنے سے روکا کہ اب یہ جنگ کرنے کے قابل نہیں, ہمارے حوالے کر دو. انہیں لے گیا, اپنے گھر رکھا, ان کا علاج کیا. جنہوں فاطمہ کبریٰ سے شادی ہے ان کی, جن کے بارے میں کچھ اور بیان کیا تھا, حالانکہ فاطمہ کبریٰ کی شادی حسن مصنع سے ہوئی ہے. وہاں سے ہی حسنی سادات ہے. حسنی سادات اور حسنی سادات کی
تاریخ میں بڑی قربانیاں ہیں اور بے شک، ان بے شک۔ سادات نے خاصا میرا بڑے مطلب بڑے ہے کمال بزرگ گزرے ہیں جی ہاں، بزرگ بھی گزرے ہیں۔ باقاعدہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ جی ہاں، شاہ عبدالعظیم آپ بہتر جانتے ہیں جی ہاں، ایران میں جو شاہ عبدالعظیم میں جو حسنی ہے وہ حسنی سادات اپنے سے زمانے کے بہت بڑے جی ہاں، فقیہ تھے اور بڑی کرامات ہے ان کی۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی۔ معصوم نے ان کے بارے میں بہت کچھ فرمایا شاہ عبدالعظیم کے بارے میں۔ جی وہ ٹائم ایران ہے میں تو جی کچھ ایک آدھ بس قبلہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک جی ہے، ہاں، سن لیں انشاءاللہ۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر سے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو 9 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت کلام کرو جب وہ تمہاری خاموشی سے خوبصورت ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔